جی کرم ہوگا، نوازش ہوگی، آپ ماہ شعبان المعظم کے اعتبار سے کچھ گفتگو فرما دیں۔ بیاں ہو کیا فضائل ماہ شعبان المعظم کے، جی آیا اس چاند میں ہوتے ہیں جلوے رب اکبر کے، جی خدا کی ذات سے ماہ رجب کو خاص نسبت ہے، جی مگر شعبان اطہر ماہ سلطان رسالت ہے، جی رسول اللہ ہیں جس طرح افضل سب رسولوں میں، جی مکرم یوں ہی شعبان المعظم ہے مہینوں میں، جی شرف پاتے ہیں بندے نیکیوں کے باب کھلتے ہیں، جی قصور رحمت رب بہر شیخ و شاب کھلتے ہیں، جی اور معافی مرحمت ہوتی ہے اسیاں کار مندوں کو، جی خدا دیتا ہے رزق و مال وہ زر نادار بندوں کو، جی اسی ماہ مبی میں وہ مبارک رات ہوتی ہے، جی خدائی کو عطا جس رات میں خیرات ہوتی ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ خدائی کی عطا جس رات میں خیرات ہوتی ہے۔ جی دنیائے اسلام میں سال کا ہر مہینہ کسی نہ کسی خصوصیت کا حامل ہے، جی بے شک۔ ہر مہینہ اپنے خواص کے لحاظ سے مسلمانوں کے نزدیک ایک خاص جاذبیت رکھتا ہے۔ جی شعبان المعظم کے مہینے کی حدیثوں میں بڑی فضیلت آئی ہے، جی بے شک۔ فرمایا حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اللہ۔ اور اس کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جی جیسے میری فضیلت تمام مخلوقوں پر دوسری حدیث میں آیا ہے جی کہ شعبان المعظم کی بزرگی باقی مہینوں پر ایسی ہے جی جیسے تمام انبیاء کرام پر مجھے فضیلت دی گئی ہے۔ ماشاء اللہ۔ معلوم ہوا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب پیغمبروں سے افضل ہیں، جی اسی طرح آپ کا مہینہ بھی سب مہینوں سے افضل ماشاء ہے۔ اللہ۔ آئیے شعبان میں اللہ تعالی اپنے بندوں کو خیر و برکت کثرت سے عنایت فرماتا ہے، جی بندوں کو بھی لازم ہے کہ کثرت سے عبادت کریں۔ حق ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان المعظم کا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے اللہ تھے۔ اللہ۔ جی ماہ شعبان المعظم ایک عمدہ اور مبارک مہینہ ہے جی جس کو حبیب رب العزت نے محبوب رکھا ہے۔ ماشاء یہ اللہ۔ وہ مہینہ ہے کہ اس میں گناہوں کی معافی ہوتی ہے، جی جو اپنے اندر کامل بزرگی رکھتا ہے، ماشاء اللہ۔ باحوالہ فلاح دین و دنیا۔ جی فضائل شب بارات، جی عبادت کے لیے جو سب سے بہتر ہے وہ رات آئی جی کہ مبارک رات لے کر آج پیغام نجات آئی، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ مبارک رات لے کر آج پیغام نجات آئی، نویدائے امت سلطان بطحا شب برات آئی، ماشاء اللہ۔ اور سمجھ میں اس شب مسعود کی باب تجھے بات آئی، عبادت کے لیے جو سب سے بہتر ہے وہ رات آئی، اور اسی شب میں خدا تقسیم رزق و عمر کرتا ہے، کہ مشیت آج لے کر دفتر موت و حیات آئی، اور اٹھو مردان شب بیدار مشغول عبادت ہو، کہ اٹھو مردان شب بیدار مشغول عبادت ہو، کہ مبارک شب برات آئے، مبارک شب برات آئے، ماشاء اللہ۔ مبارک رات لے کر آج پیغام نجات آئی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حدیث شریف ہے جس کا میں مفہوم عرض کرنے لگا ہوں۔ جی کرم نوازش۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اٹھو اے لوگو، جی نصف شب ماہ شعبان کو، جی 15ویں رات شعبان کی نہایت بزرگ ہے، اور جی جو عبادت اس رات میں کرے اس کا ثواب بہت پائے۔ ماشاء اللہ۔ چنانچہ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جی کہ بزرگ جانو اس شب برات کو کہ وہ 15ویں شب جی شعبان کی ہے، جی کہ اترتے ہیں اس میں فرشتے رحمت کے، جی نازل ہوتی ہے رحمت الہی جی ان لوگوں پر جو عبادت کرتے ہیں۔ جی اس رات کو وہ ایسی رات ہے کہ جی بزرگ کیا اس کو اللہ تعالی نے جو عبادت کرتا ہے جی اس رات میں، جی اللہ تعالی اس کے صغیرہ و کبیرہ گناہ
بخش دیتا ہے وہ شخص پاک ہو جاتا ہے تمام گناہوں سے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جو زندہ رہے 15ویں شب ماہ شعبان کو زندہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک یعنی موت کے بعد بھی ثواب اس کو ہر روز عبادت کا ملا کرتا ہے، اس کے اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کو تمام عابدوں اور صالحوں اور صدیقوں اور نیکوں اور بروں کو بخشتا ہے، مگر جادوگروں، نجومیوں، بخیلوں اور ماں باپ کو تکلیف دینے والوں، شراب خوروں اور جانیوں کو نہیں بخشتا۔ ہاں جو لوگ توبہ کر لیں وہ بخشے جائیں گے۔ اور وارد ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے 15ویں رات شعبان کو کہ ہے کوئی شخص چاہنے والا جو مجھ سے کہ میں بخش دوں، ہے کوئی عافیت چاہے مجھ سے کہ میں اس کو صحت دوں، اور ہے کوئی فقیر جو غنا چاہے کہ میں اس کو غنی کر دوں۔ حضرات یہاں پر ایک بات عرض کر دوں، اللہ تبارک و تعالی کے حبیب فرماتے ہیں کہ جادوگروں، نجومیوں کو، بخیلوں کو، ماں باپ کو تکلیف دینے والوں، شراب خوروں اور زانیوں کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا ہے، مگر اسے ضرور بخش دیتا ہے جو زنا سے توبہ کر لے، اسے ضرور بخش دیتا ہے جو بخیلوں سے توبہ کر لے، بخالت کرنے سے توبہ کر لے، اسے ضرور بخش دیتا ہے جو جادوگری سے توبہ کر لے، اسے ضرور بخش دیتا ہے جو نجومی ہونے سے توبہ کر لے، اسے ضرور بخش دیتا ہے جو شراب پینے سے توبہ کر لے، اسے ضرور بخش دیتا ہے جو زنا کرنے سے توبہ کر لے۔ یعنی اگر بندہ اپنے گناہ سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس بندے کو بخش دیتا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ اے میرے بھائیوں، نوجوان بھائیوں، میری بہنوں، میری ماں اور میری بیٹیوں، اگر سرجت کوئی ایسے گناہ جانے میں، انجانے میں، نادانیوں میں تم لوگوں سے ایسے کوئی گناہ ہو گئے ہو تو یہ جو رات آنے والی ہے اس رات میں اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ پیش فرما کر کے رب کعبہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اور رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے جب اس کے حبیب کا وسیلہ پیش کر کے توبہ کرو گی تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جوش میں آئے گی تو رب کعبہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اس پہ سرکار بیان فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا رب اسے ایسا پاک و صاف کر دیتا ہے جیسے کہ وہ بندہ ابھی اپنے ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہو۔ حضرات تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ بہت بڑی برکت والی رات، آج یہ رات شب بارات کی رات جو آ رہی ہے یہ بڑی برکت والی رات ہے۔ اس رات میں ہمیں اور آپ کو تمام راتیں سونے سلانے کے لیے آتی ہیں جس میں ہم سویا کرتے ہیں۔ اس رات میں ہمیں محض کیونکہ اسی رات میں بندے کی عمر لکھی جاتی ہے کہ بندہ کب تک زندہ رہے گا، اسی رات میں بندے کی موت لکھ دی جاتی ہے کہ یہ بندہ کس تاریخ میں، کس مہینے میں، کس دن میں، کس وقت میں ختم ہو جائے گا۔ اسی رات میں یہ بھی لکھا جائے گا کہ کتنے بندے آج کی اس سال میں پیدا ہوں گے۔ اسی رات میں یہ بھی لکھ دیا جائے گا کہ یہ بندہ کون کون سے مقام پہ جائے گا، کتنا کھائے گا۔ یعنی حتی الامکان اسی رات میں سارے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا آخری ٹائم ہو تو جب اس رات میں فرشتے رجسٹر کے اندر میرا آخری وقت لکھ رہے ہو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ آخری وقت لکھ رہے ہو تو یہ بھی لکھ رہے ہو کہ یہ بندہ پوری رات عبادت کرتے کرتے گزار رہا ہے۔ تو اسی لیے میرا کہنا ہے میرے بھائیوں کہ اس رات میں جو ہے آپ تمامی حضرات توبہ کر لیں اور رب کعبہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، انشاءاللہ تعالی میرا رب اپنے حبیب کے صدقے سے ہم تمامی لوگوں کے تمام طرح کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اور توبہ بھی کریں تو ایسی توبہ کریں کہ مالک و مولا میں جو اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ پھر کوئی ایسا گناہ نہیں کروں گا، ورنہ وہ توبہ مقبول بارگاہ نہیں کہ توبہ بھی کرتے جاؤ اور گناہ بھی نہ چھوڑو، تو وہ توبہ قبول نہیں ہوتا ہے۔ توبہ اسی چیز کا نام ہے کہ جس چیز سے ہم توبہ کر لیں پھر دوبارہ اپنی زندگی میں اس کام کو نہ کریں تو اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرات اب آگے سنو، ارشاد فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا اٹھو یا رسول
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھو اور دعا مانگو اپنی امت کے لیے اس رات کو، مگر مشرک، جادوگر اور منجم، بخیل اور شرابی، سودخور اور جانی کے لیے بخشش نہ مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب کرنے والا ہے۔ ہاں مگر جو توبہ کرے، توبہ العمل لیلۃ النصف من شعبان خیر لہو، یعنی خوشخبری ہے واسطے اس آدمی کے کہ عمل کرے نیک 15ویں شب شعبان میں بحوالہ فضائل سحور و صیام کے اندر۔ یہ باتیں درج ہیں حضرات۔ اور آگے دیکھو، حق سبحانہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہمارے حکم سے اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ سورہ دخان پارہ 25 یعنی شب بارات میں جملہ احکام رزق، آجال اور تمام سال کے حوادثات تقسیم کر دیے جاتے ہیں، اور ہر کام کے فرشتوں کو ان کی تعمیل پر متعین کر دیا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا، اس رات میں سال کا ہر پیدا ہونے والا اور ہر مرنے والا آدمی لکھ دیا جاتا ہے، اور لوگوں کے اعمال ان کے رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور ان کے رزق اتارے جاتے ہیں۔ وہ سارا کام اسی رات میں ہوتا ہے۔ بحیقی شریف کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ اور سنو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل شب بارات میں میری امت پر بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر رحمتیں نازل فرما دیتا ہے۔ تفسیر ابن کبیر کے اندر یہ باتیں موجود ہے۔ اور آگے آؤ ذرا دیکھتے چلو، بنی قلب کے عرب میں ایک قبیلہ تھا، ان کے یہاں بکریاں کثرت سے تھی، ان بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ رحمتیں نازل فرما دیتا ہے۔ اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی اس رات میں تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے مشرک، کافر، جادوگر، نجومی، جانی، شرابی، کینہ پرور، سودخور، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے اور رشتہ قطع کرنے والے، یعنی رشتہ توڑنے والے بھی اس میں شامل ہے۔ جو رشتہ توڑنے کا کام کرتے ہوں ان کی بھی مغفرت اللہ نہیں فرمائے گا، ان کی بھی مغفرت اللہ نہیں فرمائے۔ اور آگے جو آؤ دیکھتے ہیں، سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس رات میں 100 رکعت نفل پڑھے گا، رب تبارک و تعالی اس کے پاس 100 فرشتے بھیجے گا اور 30 جنت کی خوشخبری سنائیں گے اور 30 دوزخ کے عذاب سے مامون رکھیں گے، 30 دنیا کی آفت دور کریں گے اور 10 شیطان کے مکر سے بچائیں گے، 10 شیطان کی مکر سے بچائیں گے۔ تفسیر کبیر کے اندر یہ بات نقل کر دی گئی ہے۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب بارات آئے تو رات میں قیام کرو، یعنی نماز پڑھو اور دن میں روزہ رکھو۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے۔ اور آؤ دیکھو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شب میں غروب آفتاب کے وقت آسمان سے دنیا کی طرف نزول اذلال کرتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ کیا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کیا ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اس کو روزی دے دوں؟ کیا ہے کوئی گرفتار بلا کہ میں اسے عافیت دوں؟ کیا ہے کوئی اور ایسا؟ اس قسم کے ندائیں صبح تک ہوتی رہتی ہیں۔ ابن ماجہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اس مبارک رات میں غسل کرنا، حسب المقدور اچھے کپڑے پہننا، واسطے عبادت کے سرما لگانا، مسواک کرنا، عطر لگانا، قبروں کی زیارت کرنا۔ اب جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ قبر پر نہیں جانا چاہیے، کان کھول کر کے سن لیجئے، قبروں کی زیارت کرنا، فاتحہ دلانا، خیرات کرنا، مردوں کی مغفرت کی دعا کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، تہجد کی نماز پڑھنا، نفل نماز زیادہ پڑھنا، درود و سلام کی کثرت کرنا، خصوصاً سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنا، اعمال صالحہ میں زیادتی کرنا، عبادت میں سستی نہ کرنا، اور اس روز قریب غروب آفتاب کے 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ
अलील अजीम पढ़ना साल तमाम की बेहतरी का जामिन है, यानी वो साल तमाम बेहतरी के लिए जमानत दे देता है कि आपके ऊपर कोई ऐसी परेशानी नहीं आएगी, बेहतरी रहेगी ये सारी चीजें करने से। और आगे देखो, आमालिये खबीसा क्या है? ऐसी मुबारक और मुकद्दस रात की कद्र ना करना, इबादत में सुस्ती काहिली करना, सनीमा बीनी चाय खानों में रात गुजार देना, आतिशबाजी खुद जलाना या बच्चों को उसकी आदत डालना, रात लहू व लाभ और गप शप में गुजार देना, बदकारी करना, लोगों को सताना, गैब और गीबत और चुगली में वक्त जाये करना, रात तमाम सोते पड़े रहना वगैरह, ये तमाम बातें खुदा और उसके रसूल की नाराजगी के हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों को आमाले सालिहा की तौफीक अता फरमाए। हजरात, इस रात में कसदन करार कर दिया गया है कि इस रात के अंदर इंसान को सोना नहीं चाहिए, इबादत करना चाहिए। इबादत की शर्त है, यानी वो आमाले खबीसा में है, ये आमाले खबीसा में है जो इंसान पूरी रात सोता रहे और कुछ टाइम भी रात में खर्च करके इबादत ना करे। हजरात, मैं बताना ये चाहूंगा, कुछ लोग खेल कूद के गुजार देते हैं, कुछ लोग गप सप करके गुजार देते हैं, कुछ लोग कहते हैं रात में जागना सवाब है तो लाओ मोबाइल देख करके जाग लेते हैं, ड्रामा देख करके जाग लेते हैं। ये सब आमाले खबीसा है, इसलिए इनसे बचना चाहिए। हाँ, करना क्या चाहिए? वो करना क्या चाहिए? अपने आबा वो अजदाद के मजार पे जाओ, अपने आबा वो अजदाद के कब्रों पर जाओ, आप बुजुर्गाने दीन की मजार पे जाओ और उनकी कब्रों पे जाओ, एसाले सवाब करो, सूरे यासीन पढ़ो, सूरे फातिहा पढ़ो, कुल शरीफ पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, एसाले सवाब करो। ये इसकी तुम्हें इजाजत दे दी गई है और ये चीज तुम्हारे लिए भी बेहतर है और जो तुमसे पहले कब्र के हवाले हो गए हैं उनके लिए भी बेहतर है। लेकिन कब्र के ऊपर आग वगैरह का जलाना मना करार कर दिया गया है, कब्र के ऊपर आग नहीं जलाना चाहिए। अब आग नहीं जलाना चाहिए। हाँ, रोशनी के लिए अगर तुम्हें इंतजाम करना है कि कब्रिस्तान के अंदर कोई इंसान जाए कांटा ना चुभ जाए, कब्रिस्तान के अंदर कोई इंसान जाए कहीं गड्ढा हो उस पे ना गिर जाए, कब्रिस्तान के अंदर इंसान जाए कहीं किसी कब्र के ऊपर पैर रख के ना चला जाए, तो इसके लिए तुम लाइट का इंतजाम कर सकते हो। लेकिन कब्रों के ऊपर जिहालत के तौर पर देखा गया है कि न जाने कहां कहां तक लोग दिया और मोमबत्ती वगैरह जला करके रख देते हैं। इन बातों से परहेज करना चाहिए। अगर अगरबत्ती वगैरह भी जलाया जाए तो इसका भी एहतियात रखना जरूरी है कि कब्र के ऊपर नहीं जलाना चाहिए, कब्रिस्तान के किसी किनारे पे लगा दिया जाए ताकि उसकी खुशबू पहुंचती रहे। और यह भी ख्याल रखना चाहिए कि कोई ऐसे जंगलात वगैरह तो नहीं है जिससे अगरबत्ती जलाने की वजह से उसकी आग उस जंगलात में झाड़ी में पड़े और उसके वजह से आग लग सकती हो। इसका भी हमें और आपको ख्याल रखना चाहिए। हाँ, अगर आपको कुछ करना है तो फूल ले जाइए और अपने आबा व अजदाद के कब्रों के ऊपर फूल डालिए, क्योंकि फूल जो होता है ये पत्तियां हरी होती हैं और जब ये फूल की पत्तियां हरी होती हैं तो कब्र पे जब डाली जाती हैं तो ये पत्तियां जब तक हरी रहती हैं अल्लाह की हम्दो सना बयान करती रहती है, तो इससे मुर्दे को राहत पहुंचती रहती है। फूल डालिए, इत्र वगैरह ले जाइए कब्र के ऊपर डालिए, ताकि अपने बुजुर्गों को जो है तुम्हारे बुजुर्ग जो तुमसे पहले जा चुके हैं उनको फायदा पहुंचाना है, खुशबू से मुअत्तर करना है तो इत्र का एहतमाम कीजिए, फूल का एहतमाम कीजिए। और अगर रोशनी का इंतजाम करना है तो आग से बचिए, लाइट का इंतजाम कर लीजिए। हजरात देखिए, आइए अब मैं इस पे गुफ्तगू ना करके बात बड़ी लंबी हो जाएगी। आइए मैं वो बातें बता दूं कि इस रात में इंसान को इबादत करना है, नवाफिल वगैरह पढ़ने हैं तो कैसे पढ़ने हैं उसको भी सुन लीजिए। नवाफिल शब बारात में कैसे पढ़ी जाएगी, उसकी तरकीब क्या होगी ये मैं वाज़ेह कर देता हूं। जी, करम होगा। मगरिब की नमाज के बाद गुस्ल करके 2 रकात नमाज तहियतुल वजू पढ़े, उसके बाद 8 रकत नमाज नफल 4 सलाम से अदा करे। हर रकत में बाद अलहम्दु के सूरे इखलास 5 बार पढ़े तो गुनाहों से पाक होगा, दुआएं कबूल होंगी और सवाबे अजीम हासिल होगा। माशाअल्लाह। अब आगे सुने, 4 रकत नफिल 1 सलाम से पढ़े, यानी 2-2 करके नहीं, 1 सलाम। 4 रकत नफिल 1 सलाम से पढ़े, हर रकत में बाद अलहम्दु शरीफ के सूरे इखलास 50 बार पढ़े, तो इस तरह गुनाहों से बाहर आएगा जैसे कि माँ के सिकम से अभी निकला था। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब दूसरी बात, तीसरी नंबर की बात सुने,
2 रकत नमाज पढ़े जी हर रकत में बाद अलहम्दु शरीफ के आयतल कुर्सी 1 बार जी और सूरह इखलास 15 बार जी बाद सलाम के दुरूद शरीफ 100 बार पढ़े जी तो रिज्क में वसाअत होगी, जी गमो अलम से नजात मिलेगी जी और गुनाहों की बख्शिश व मगफिरत होगी। माशाअल्लाह। अब 4 नंबर पे 14 रकत नमाज नफल 7 सलाम से अदा करें। जी हर रकत में बाद अलहम्दु के जो सूरत चाहे पढ़े जी बाद फारिग नमाज के जी 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर जी जो भी दुआ मांगे कबूल होगी। माशाअल्लाह। 5वें नंबर पे जी सुलहाए उम्मत का दस्तूर है जी कि इस रात को सलातुत तस्बीह अदा करते हैं। जी हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह नमाज अपने चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु को सिखाई थी माशाअल्लाह। और फरमाया था कि ऐ चचा, इस नमाज के पढ़ने से अगले पिछले दानिश्ता वो ना दानिश्ता जी तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं। माशाअल्लाह। दूसरी हदीस में ऐसा आता है कि ऐ मेरे चचा, अगर तुम्हारे गुनाह कफे दरियाए रेत जी बयाबा से भी ज्यादा होंगे जी तो इस नमाज की बरकत से बख्श दिए जाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब आओ जरा देखो, सलातुत तस्बीह की 4 रकत इस तरह अदा करें जी कि सुब्हानक अल्लाहुम्मा जी के बाद 15 बार, यानी सना के बाद 15 बार जी सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जी सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अकबर 15 बार पढ़े। जी फिर औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह, फिर सूरह फातिहा के बाद जी और कोई सूरत पढ़कर जी 10 बार यही तस्बीह पढ़े। जी फिर रुकू में सुब्हाना रब्बियल अजीम के बाद जी 10 बार, फिर सजदे से सर उठाकर 10 बार, जी फिर दूसरे सजदे में 10 बार, जी यानी एक रकत में 75 बार तस्बीह हुई। जी इसी तरह 4 रकत अदा करें। जी 4 रकत में जुमला तस्बीह 300 मरतबा हुई। जी बाद फरागे नमाज इस्तिगफार दुरूद शरीफ 100 बार पढ़कर जी सजदे में सर रखकर जी खुदाए ताला से नेक तौफीक की दुआ करें। जी इस रात में 3 मरतबा सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करना चाहिए। जी पहली मरतबा दराजी उम्र की नीयत से, जी दूसरी मरतबा कुशादगी रिज्क की नीयत से जी और तीसरी मरतबा दफाए अमराज व बलायात की नीयत से। जी जब 3 मरतबा सूरह यासीन पढ़ चुके जी तो ये दुआ बाद सलाम के मैंने अर्ज किया कि ऐ खातून जन्नत, आप किस चीज को ज्यादा दोस्त रखती हैं जी कि रूह मुबारक को बख्शूं? जी फरमाया सैयदा कौनैन को दोस्त रखती हूं। फरमाया सैयदा कौनैन को दोस्त रखती हूं। जी शाबान के महीने में 8 रकत 1 सलाम 4 क़ादा के साथ हर रकत में बाद अलहम्दु के सूरह इखलास 11 बार पढ़े। जी जो कोई ये नमाज माह शाबान में पढ़े और मुझे इसका सवाब बख्शे तो ऐ अबुल कासिम, मैं हरगिज कदम ना रखूंगी जन्नत में जब तक कि उसकी शफात न कराऊं। माशाअल्लाह। अक्सर सुलहा ये नमाज 15वीं शाबान को अदा फरमाते हैं। बाहवाला फजाइल सुहूर व सियाम वो गुनियतुत तालिबीन माह शाबानुल मुअज्जम की 15वीं तारीख को रोजा रखने की अहादीस में सख्त ताकीद की गई है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को नेक तौफीक अता फरमाए और 15 शाबानुल मुअज्जम को रोजा रखने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन, इतनी देर की गुफ्तगू में किसी किस्म की वाकई लग्जिशें, गलतियां, कोताहियां सरवन सहवन कसदन लफ्जन मानन हुई हो, मालिको मौला तेरे महबूब का वसीला पेश फरमाकर तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मालिको मौला अपने हबीब के सदके से माफ फरमा दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा फिद दारैन।